ذرا تصور کیجئے ایک ایسی سچویشن جہاں کوئی مہمان آئے، گھر کا سارا کھانا چٹ کر جائے، گھر والوں کے لیے کچھ نہ چھوڑے، اور حد تو یہ کہ رات کو سوتے وقت بستر بھی گندا کر دے۔ ظاہر ہے ایسی بات پر کسی کا بھی خون کھول اٹھے گا، رائٹ؟ غصہ آنا ایک بہت ہی نارمل ہیومن ریاکشن ہے، لیکن اس کہانی میں جو میزبان ہے نا، ان کا ریاکشن بالکل ہی حیران کن تھا، لٹرلی مائنڈ بلوئنگ۔ یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ ایک غیر مسلم شخص ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرفیکٹ میزبان کی طرح اس کا نہایت شاندار استقبال کیا، اسے کھانا پیش کیا۔ حالانکہ ان دنوں وسائل محدود ہوتے تھے، ریسورسز کم تھے، لیکن مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، اس شخص کو ہر ممکن سہولت دی گئی۔ یہاں ایک عجیب بات ہوئی، یہ جو نمبر 7 ہے نا، یہ اس کہانی میں بڑا اہم ہے۔ اس مہمان میں اتنا زیادہ اتنا کھایا کہ ایک نہیں، دو نہیں، پوری 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والے خود بھوکے رہے، لیکن اس مہمان کی خدمت کرتے رہے۔ انہوں نے اسے بالکل احساس نہیں ہونے دیا کہ اس نے کتنا کچھ کھا لیا ہے اور باقی گھر والے ابھی تک بھوکے ہیں۔ اب کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا پاز لیتے ہیں۔ آخر اس قدر صبر آیا کہاں سے؟ دیکھیں، اسلام میں مہمان نوازی کے خصوصی اصول ہیں، جسے اکرام الضیف کہتے ہیں۔ یہ صرف کوئی عام رواج نہیں ہے، یہ پراپرلی ایک عبادت ہے جس کی پریکٹیکلی تعلیم خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس ایکیڈیمک فریم ورک کی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ہاسپٹیلٹی کو بنیادی اسلامی ویلیوز کے ساتھ کیسے لنک کرتا ہے۔ اکرام الضیف صرف کھانا کھلانے تک محدود نہیں ہے، اس میں تعاون یعنی کوآپریشن اور احسان یعنی ایکسلنس، یہ اعلیٰ ویلیوز شامل ہیں۔ 7 بکریوں کا دودھ پلانا اور اس پر ایک لفظ شکایت کا نہ کرنا، یہ احسان کی ایک بالکل ٹیکسٹ بک مثال ہے۔ اس میں ایک مکمل نظام سمجھ آتا ہے۔ ابو شریح الخزائی کی روایت کے مطابق پہلا دن مہمان کے لیے VIP ٹریٹمنٹ اور خاص تحفے کا ہوتا ہے، پھر دوسرے اور تیسرے دن عام ہاسپٹیلٹی ہوتی ہے، اور چوتھے دن سے جو کچھ بھی مہمان کو کھلایا جائے وہ میزبان کی طرف سے چیریٹی یعنی صدقہ بن جاتا ہے۔ یہ پورا سسٹم وقت اور ذمہ داری دونوں کو پرفیکٹلی بیلنس کرتا ہے۔ خیر، واپس اس رات پر چلتے ہیں جہاں اصلی تصادم شروع ہوتا ہے۔ رات کا وقت تھا، اب کیونکہ مہمان نے حد سے زیادہ کھا پی لیا تھا نا، تو آدھی رات کو اس کا پیٹ سخت خراب ہو گیا، انڈائجیشن کا شکار ہو گیا وہ، اور اس سے بستر پر ہی گندگی ہو گئی۔ اب خود سوچئے یہ کتنی مشکل اور عجیب صورتحال تھی۔ جب وہ جگا اور اس نے اپنا یہ حال دیکھا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ ایک تو اس نے میزبان کا سب کچھ چٹ کر لیا تھا، اور اوپر سے بستر کا یہ حال۔ اس شدید شرمندگی اور خوف کے مارے اس نے طے کیا کہ بھئی کسی کے جاگنے سے پہلے یہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ تو بس صبح ہونے سے پہلے ہی اندھیرے میں وہ چوری چھپے وہاں سے نکل بھاگا۔ خوف کے مارے اس کی بری حالت تھی، لیکن جب وہ تھوڑی دور راستے میں پہنچا تو اچانک اسے جھٹکا لگا۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ گھبراہٹ میں اپنی تلوار وہیں بھول گیا تھا۔ اب اسے ہر حال میں واپس جانا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے گھبراتا ہوا واپس پلٹا۔ اس کے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ اب تو بری طرح ڈانٹ پڑنے والی ہے اور میزبان غصے سے آگ بگولا ہو چکا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی وہ واپس اس گھر میں پہنچا نا، وہاں جو ہوا وہ کسی میریکل سے کم نہیں تھا۔ خوف اور ڈر کی جگہ اسے ایک ایسے رویے کا سامنا کرنا پڑا جس کی ایک عام انسان امید بھی نہیں کر سکتا۔ ایک ایسی عظیم معافی نے اس کا استقبال کیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ اس نے وہاں جو منظر دیکھا وہ سچ میں انبیلیویبل تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس وقت کے سب سے عظیم رہنما تھے، غصے میں آنے یا صفائی کے لیے کسی خادم کو حکم دینے کے بجائے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس بستر کی گندگی کو دھو رہے تھے، خود صاف کر رہے تھے۔ یہ منظر کسی بھی سخت ترین انسان کا دل پگلانے کے لیے کافی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈرے ہوئے شخص کو دیکھا تو غصے کا اظہار کرنے کے بجائے نہایت نرمی سے مسکرا کر فرمایا، گھبراؤ مت، تم جلدی میں اپنی تلوار بھول گئے تھے، یہ لو اپنی تلوار۔ یہ اخلاق کی ایسی بلندی تھی جہاں غلطی کرنے والے کو اس کی غلطی پر ذلیل نہیں کیا گیا، بلکہ اسے مکمل تحفظ اور اطمینان دیا گیا۔ ہمارے سورسز جس ٹرم کمپلیٹ فورگیونیس یعنی مکمل معافی کا ذکر کرتے ہیں، وہ ایگزیکٹلی یہی ہے، نرمی اور رحم کو چوز کرنا اور سامنے والے کی غلطی کو بالکل ایسے بھلا دینا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
جیسے فتح مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو عام معافی دی تھی نا، بالکل وہی اعلیٰ اخلاق اس چھوٹے سے گھریلو واقعے میں بھی جھلکتا ہے۔ ان کا کردار کنسسٹنٹلی ہر سچویشن میں ایسا ہی بے مثال تھا۔ تو اس انتہائی نرمی اور عفو درگزر کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا اثر صرف ایک بستر کی صفائی تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس ایک واقعے نے اس شخص کی پوری روحانی زندگی کو الٹ کر رکھ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میٹھا انداز اور نرمی دیکھ کر اس شخص کا دل وہیں پر پگھل گیا۔ وہ وہیں کھڑا رونے لگا۔ اس کی ساری اکڑ، اس کی شرمندگی اور اس کا خوف سب ٹوٹ گیا، اور اس نے فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ جو کام شاید ہزاروں لفظوں کی تقریر نہ کر سکتی، وہ ایک سچی معافی نے وہیں کر دکھایا۔ اب یہاں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو صحیح مسلم کی احادیث میں واضح طور پر ملتا ہے۔ ایک اسپرچول ریالٹی بتائی گئی ہے کہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے جبکہ مومن 1 آنت میں۔ ایک رات پہلے جب وہ غیر مسلم تھا تو وہ روحانی خالی پن کا شکار تھا، ایک ایمٹینس تھی۔ تبھی پوری 7 بکریوں کا دودھ پی گیا تھا۔ اس کا وجود بھوک اور بے سکونی سے بھرا تھا۔ لیکن نوٹس کریں، اگلی ہی صبح کیفیت بالکل چینج تھی۔ وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دوبارہ دودھ منگوایا تو اس نے صرف 1 بکری کا دودھ پیا، اور جب دوسری کا پیش کیا گیا تو اس نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ ٹوٹلی فل اور مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ نئے ایمان نے اس کے اندر میناروی پیدا کر دی تھی۔ جب اندر روح کا پیٹ بھر گیا تو جسمانی ضرورت خود بخود اعتدال پر آ گئی۔ کتنی پروفاؤنڈ بات ہے یہ۔ اس پیور ایکسپلینر کو ریپ اپ کرتے ہوئے ایک بہت ہی ڈیپ سبق ملتا ہے۔ انسان جب غلطی کرتا ہے نا تو اس کی اصلاح ڈانٹ ڈپٹ اور غصے سے نہیں بلکہ بہترین اخلاق اور نرمی سے ہوتی ہے۔ بیجا غصہ شاید وقتی طور پر کسی کو خاموش کر دے، لیکن اعلیٰ اخلاق کسی کا دل جیت کر پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ سوچئے ضرور کہ اگلی بار جب کسی سے کوئی غلطی ہو تو ہمارا ری ایکشن کیسا ہونا چاہیے۔